بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان مال بڑی مشقت سے کماتا ہے، اور اس مشقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو اتنی آسانی سے کسی کے حوالے نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے آپ کا مال چھیننے کی کوشش کرے تو آپ اس کے خلاف لڑیں۔ اب اگر آپ اسے قتل کر دیتے ہیں تو آپ کی سزا کیا ہوگی، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کا موضوع، ہم حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب القصاص باب ہے ان غلطیوں یا ان گناہوں کا جن پر کوئی کفارہ، کوئی حد، کوئی تعزیر، کوئی جرمانہ نہیں۔ 3513 حدیث کتاب میں اور چوتھی ہے باب میں۔ الفاظ یہ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان جاء رجل يريد اخذ مالی قال فلا تعطه مالك قال ارأیت ان قاتلنی قال قاتله قال ارأیت ان قاتلنی قال فأنت شہید قال ارأیت ان قتلته قال هو في النار رواہ مسلم۔ معزز خواتین حضرات، اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے 62ویں باب میں لے کر آئے ہیں، اور وہ باب یہ ہے کہ غیر کا مال ناحق چھیننے والے کا خون رائگاں ہے۔ اگر وہ اس لڑائی کے دوران قتل ہو جائے تو جہنمی ہے، اور جو مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ 140ویں حدیث ہے عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق، جبکہ شاملہ کی ترقیم کے مطابق 360ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہم ہے کہ اس کا تعلق میری اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کی: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اگر کوئی آدمی میرا مال ناحق چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا: اسے اپنا مال مت لینے دو۔ اس نے عرض کیا کہ اگر وہ مجھ سے جھگڑا کرے؟ آپ نے فرمایا: تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے عرض کیا: مجھے بتائیں کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ تو فرمایا: تم شہید ہو جاؤ گے۔ اور اس نے عرض کیا: مجھے بتائیں اگر میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا: وہ جہنمی ہے۔ اب یہ حدیث اپنے معنی اور مفہوم کے اندر بالکل واضح ہے، لیکن 3-4 موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات جو پچھلی حدیث کے سبق میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے کہ جی جان ضروری ہے، مال تو آ جائے گا، لہذا مال دے کر جان چھڑاؤ، یہ رویہ حدیث کے خلاف ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اسلحہ مومن کا زیور ہوتا ہے، اور اپنے دفاع کے لیے اگر ہم اپنے پاس کوئی ہتھیار رکھتے ہیں تو یہ تو حکومت بھی اجازت دیتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مال چھیننے کی کوشش کرے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر ہم اپنے مال کی حفاظت کے دوران جان دے دیں تو شہید، اور اگر وہ مارا جائے تو وہ جہنمی ہے۔ اور اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکو آپ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، آپ اپنے مال کے دفاع میں اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو آپ پر کسی قسم کا کوئی تاوان، کوئی جرمانہ، کوئی دیت، کوئی قصاص، کوئی حد نہیں۔ امید ہے کہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔